حافظ نعیم الرحمان اور جناب مسلم پرویز اور ان کی دیگر رفقا کا شکریہ کہ یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے اس ملک میں جب بھی اور جہاں بھی ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المؤمنین، ناموس صحابہ کرام، ناموس قرآن اور ناموس مقدسات دین کے لیے آواز بلند کی جائے گی، انشاءاللہ ہمیشہ ہماری آواز اس آواز میں شامل ہوگی۔ اسی طرح سے کراچی ہمارے لیے دل و جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ شہر پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی معیشت کی رگوں میں خون دوڑانے کا سب سے بڑا سبب بنا رہا ہے۔ یہ شہر پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والا شہر رہا ہے، اور کبھی یہ شہر سب سے زیادہ مثالی پرامن شہر تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کو اس کا حق جو آبادی کے تناسب سے اور ملک کی معیشت میں حصہ ڈالنے کے تناسب سے ہونا چاہیے، وہ نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے کراچی کا پورا انفراسٹرکچر، پورا ڈھانچہ برباد ہو چکا ہے، اور گزشتہ سال کی طوفانی بارشوں میں جو کمی رہ گئی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آن دا ریکارڈ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، لیکن اس شہر کو جو لوٹانا چاہیے تھا وہ اس کا حق اس کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاق کی سطح پر بھی کراچی کے لیے بجٹ میں کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بجٹ میں ایک خاص حصہ رکھا جائے، اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر اس شہر کی بحالی کا کام انجام دیں۔ یہ ان کا آئینی، قانونی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن سے جو رقم لینے کا فیصلہ دیا تھا، اس رقم کو جمع کر کے اسے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کے تحت اس شہر کی بحالی کے لیے استعمال کیا جائے، کہ جس میں یہاں کے جو کریڈیبل اور قابل اعتماد صنعت کار اور تاجر ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے،
نمائندہ سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے، آئینی اور قانونی ماہرین کو بھی شامل کیا جائے اور سماجی ماہرین کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ اس پیسے کو پوری دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ کراچی کی بحالی کے لیے خرچ کیا جائے۔ جہاں تک کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، تو گزشتہ 2 اشروں کا تجربہ یہ ہے کہ یہ کوئی سپر گورنمنٹ ہے کہ جو نہ صوبے کے کنٹرول میں ہے، نہ وفاق کے کنٹرول میں ہے، نہ کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی مؤثر سوا موٹو ایکشن لیا تاکہ پوچھا جائے کہ الیکٹرک نے کتنے پیسے لگائے، کتنے پیسے میں اس نظام کو خریدا اور وہ پیسہ کہاں گیا۔ یہاں تک کہ جو تانبے کے وائر تھے جو عرصے سے چلے آ رہے تھے، کاپر وائر، اس کو بھی اتار کر غائب کر دیا گیا، اور جو نیا وائرنگ سسٹم ہے وہ مطلوبہ لوڈ کو برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کراچی کا سڑکوں کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، الیکٹرک کا مسئلہ، تعلیمی اداروں اور ہاسپیٹلز کا مسئلہ اس شہر کی ضروریات کے مطابق اس کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں، اور کراچی کی آبادی کے حوالے سے جو شبہات و اعتراضات ہیں، آج تک سائنٹیفکلی کوئی اس کا حل ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آیا یہ الزامات سچ ہیں، نہ اس کی کوئی وضاحت آئی ہے۔ تو اگر شکوک و شبہات ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اسٹیٹ کے نمائندے اور کراچی کے نمائندوں پر مشتمل ایک باڈی بنائی جائے، اور جو کراچی کی مردم شماری اثر نو کرے، اور جو مردم شماری اتھینٹک اور مصدقہ ہو، اس کی تعداد کے مطابق یہاں نمائندگی بھی دی جائے اور مالی وسائل بھی دیے جائیں۔ اس لیے حقوق کے کراچی کے لیے جو آواز اٹھائی جائے گی، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی تائید کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ ہم بھی کراچی کے شہری ہیں۔ اس کراچی نے ہمیں پہچان دی، اس کراچی میں ہم نے زندگی گزاری ہے، اور یہیں ہم نے رہنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے رہنا ہے۔ اس لیے کراچی سے وفا کرنا یہ ہماری دینی، آئینی، قانونی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔